اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے اس کا جواب تلاش کرو. یہاں عقل کیا کرنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ 15-20 اعتراضات ہیں ان کے گنے چنے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. 15-20 بھی میں نے بہت زیادہ کر دیے, 2-4 ہی ہیں. ایک جہاد پر اعتراض ہے, ایک وہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں, اور عورتوں کے حقوق پہ دیتے ہوئے حقوق پھر بھی نہیں ہیں. یہ 2-4 باتیں گھوم پھرا کے ان کی آتی ہیں. تو آپ کو اس کے جواب معلوم ہونے چاہیے, خدا کے وجود کے دلائل معلوم ہونے چاہیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم ہونے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان ڈگبگائے نہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کا ایمان سلب کر لے. دنیا میں بہت فتنہ پرست لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن جب عقل استعمال کر کے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اب ان سے ہر بات پہ دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا جی آپ نے, یہ اس کی لاجک کیا ہے. کیوں؟ اگر آپ کو ہر بات عقل سے سمجھ میں آنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہی کہتے خود ہی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ کو پتا تھا تمہاری عقل محدود ہے, ایک حد تک سوچے گی, اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہیں کیا کر دے گی؟ گمراہ. لہذا یہ عقل وحی کی تعلیمات کے اندر اندر ہونی چاہیے, خدا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر خدا کے کسی کوئی حکم تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دینا اللہ زیادہ جانتا ہے, ہم کم جانتے, ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص. یہاں بھی مذہبی لوگوں میں بے اعتدالی ہے, بعض عقلی استعمال نہیں کر رہے. اللہ کے وجود کے دلائل, قرآن کے برحق ہونے کے دلائل, یہ تو عقل سے ہی سمجھ میں آئیں گے, لیکن جب عقل سے سمجھ میں آ جائیں کہ یہ برحق ہیں, اب ان کے ہر احکام, ہر حکم عقل سے سمجھ میں آنا ضروری بولو نہیں ہے. کہہ دیا اسی میں خیر ہے. ہماری عقل کیا ہے, کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے انسانی عقل. یورپ نے, غیر مسلموں نے کیا کیا؟ عقل استعمال کرنا شروع کی, اس میں خدا کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے. اس عقل کا نتیجہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جیسا گندا پلید عمل اس کو کیا کر دیا؟ لیگل. نہ صرف لیگل بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی, اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کے ہاں, لڑکا کیا کرتا ہے جی؟ لڑکوں کا شوق رکھتا ہے. آپ دو گے رشتہ اس کو اپنی بہن بیٹی کا؟ بولے گے دفع ہو یہاں سے, پھر تو شادی کیوں کر رہے؟ کہہ رہے دونوں شوق ہیں اس کو, اس لیے شادی کر رہا ہوں. آپ گلی کے کتے چھوڑو گے نا اس کے پیچھے؟ ابے تو کیسا آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ہمارے گھر آتے ہوئے؟ بولو گے نا اس کو. لیکن مغربی اقوام کے جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو, یہ آزادی کا قائل ہے, یہ بیوی کو بھی آزادی دے گا کہ اگر اس کو بھی, مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی بے غیرتی لگ رہی ہے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ تو آزادی ہے بھائی, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق ہے, اس کو شوق ہے تو ہر آدمی کے اپنے شوق ہوتے ہیں. یہ ہے جب آپ خدا کو بیچ سے نکال دیں گے نا, پیغمبروں کی تعلیمات کو, اور عقل کو کل سمجھنا شروع کر دیں گے میں بہت بڑا فنٹر ہوں, تو پھر آپ کی فنٹر گیری آپ سے ایسے کام بولو کروائے گی. ہمارے لیے تو جواب آسان ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن نے جب الاؤ نہیں کیا تو گندا عمل ہے. اللہ کبھی اچھے کام پہ پابندی لگائے گا؟ ہے بھائی, اللہ کبھی بھی اچھے کام پہ پابندی نہیں لگائے گا. اللہ اگر کوئی ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر غلط لگ رہا ہو, بظاہر, تو اس میں بھی بیسیوں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کا پھوڑا کاٹ رہا ہے, دیکھنے میں یہ کام غلط لگے گا نا, پیشنٹ چیخ رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی, ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو میری, مجھے لنگڑا کر رہے ہو.
لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا تو آپ خود جا کے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو لنگڑا کرواتے ہو. ڈاکٹر کہے گا بھائی شوگر سے تمہاری ٹانگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. نہیں کاٹی تو یہ پوری جو ابھی تو نیچے کا پاؤں کاٹنا پڑ رہا ہے, پوری ٹانگ ورنہ کاٹنی پڑے گی. تو اسلام میں جہاد بھی ہے جس میں خون خرابہ, قتل. لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے, ورنہ اللہ زمین میں قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا, چاہے کافر ہی کا قتل کیوں نہ ہو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے زمین میں کسی انسانی جان کو قتل کیا. اس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی اللہ نے. اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غضب آتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا, ساری انسانیت کو مار دیا اس نے. لیکن جہاد میں یہی قتل کیا ہے, اس کی ترغیب ہے میدان جنگ میں. کیوں؟ بڑے فساد سے بچنے کے لیے.